بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت سنگین اور دل دکھانے والے مسئلے پر بات کریں گے۔ حال ہی میں یتی نرسمہانند نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بکے ہیں۔ یہ بکواس نہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو چیرنے والی ہے بلکہ دنیا بھر کے انسانیت پسندوں کے لیے بھی باعث پریشانی ہے۔ آئیے اس گستاخانہ حوالے سے شاہ امام پنجاب نے کیا کہا ہے، اس چھوٹی سی ویڈیو کو سنیں۔ ارے وہ کالی کملی والے کی شان ایسی ہے کہ ان کے خلاف بولنے والے دنیا میں اتنے نیچے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگ جو ہیں بیوقوف، ان کے دماغ میں شاید ایک بات آ جاتی، ہر چھوٹا آدمی سوچتا ہے کہ بڑے کے خلاف بولوں گا تو تھوڑا مشہور ہو جاؤں گا۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جو خبتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو جانتا کوئی نہیں۔ خود ان میں کوئی کوالٹی ہوتی تو جانتا کوئی ان کو؟ بھائی خود کوئی کوالٹی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ شکل صورت ہے، نہ زبان ہے، نہ لب و لہجہ ہے، نہ محبت ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاص ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ پلے نہیں رہا تو سوچا چلو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یا نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف بولیں گے، دنیا کے اخبار اٹھائیں گے کہ دیکھو یار یہ بھی ایک بندہ ہے۔ اسلام نے اپنی خوبیوں کی بات کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، نعوذ باللہ ابو لہب وہ بدترین آدمی ہے، تاریخ اسلام میں بدترین آدمی ہے، جس نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ بے ادبی کی۔ قربان جاؤں کالی کملی والے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ رب کریم کو جلال آ گیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ابو لہب اتنی بدماشی سے بول رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جواب نہیں دے رہے۔ رب کریم کو جلال آؤ، قرآن پاک میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابو لہب کیوں نہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہر دور میں اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی سینوں کے اندر پالا ہے اور اس کی تاریخ اپنے خون کے ساتھ لکھی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید، لیکن بات پھر وہیں کی وہیں ہے۔ جب رسول اللہ کے دیوانوں کو مارا، جن گلی کوچوں میں بلال کو ابو جہل نے مارا، آج ان گلی کوچوں پر بلال کی اذانیں گونجتی ہیں، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جن ملکوں میں مسنا بن حارث کے ساتھیوں کا خون بہایا گیا، آج ان ملکوں میں اللہ اکبر کی صدائیں 5 وقت اذان سے گونجتی ہیں۔ کیسر و کسریٰ کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا دین فطرت کا مذہب ہے۔ اسلام فطرت کی بات کرتا ہے، اسلام انسانوں کی رواداری کی بات کرتا ہے۔ جب کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کیوں کہا؟ کیا کہ تم دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو تو اللہ سے وفاداری کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر کسی صحابی رسول کو گلی میں کوئی منکر اسلام ملا، دشمن ملا، اور اس نے کوئی بری بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے اس کو وہیں پر گفتگو کو ختم کر دیا۔ آگے جا کے 20 آدمیوں کو، 20 مسلمانوں کو نہیں کہا، نہیں، خود فرمایا ہم خود ہی دیکھ لیں۔ یہاں کئی گدھے ایسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ایک بات کرے گا، یہ 200 گروپوں میں خود ڈالیں گے کہ نہیں جی فلاں نے یہ کہی۔ آپ بذات خود کس طرح توہین رسالت کی باتوں کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ذرا بتائیں، کر سکتے ہیں؟ تو اتنی عقل شعور نہیں ہے۔ جو بھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوسٹ آئے، اس کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کی رپورٹ کریں۔ اسی کے اوپر اس میں آپشن آئی ہوئی ہے۔ اگر روزانہ 10 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، 40 کروڑ لوگ روزانہ رپورٹ کریں گے تو بے انتہا ایسی ویب سائٹیں بند ہو جائیں گی۔ تو فارورڈ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس کی رپورٹ کرنی ہے اسی آن لائن سسٹم میں، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس مشن میں شامل ہو جائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ چاہے تنقید کرتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ بھی فلاں کامیاب ہوا۔ کیسر و کسریٰ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ فرانس نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ برطانیہ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ پرویز نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ محمد الرسول اللہ جو کر گئے دنیا میں اور وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کی سرکاریں، دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں یہ گندے الزام تو لا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ جیسا پیغام نہیں لا سکتے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہتے ہو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس موقع پر صبر، حوصلہ اور حکمت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قانونی طریقے سے اس گستاخی کا جواب دیں۔ ہماری سرکار سے اپیل ہے کہ اس مسئلے پر فوری ایکشن لے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔